مگر ترکیب میں لکھا ہوا ہے انور مقصود شو. نہ مجھے ناچنا آتا ہے، نہ مجھے جادو آتا ہے، نہ مجھے کوئی کرتب دکھانا آتا ہے، نہ میں 3 پتے کھیلتا ہوں تاکہ کوئی کہے کہ انور مقصود شو. تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ 60 برسوں سے میں لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں. پابندی لگی ہوئی ہے مجھ پر، میں بول نہیں سکتا، مگر امینہ کو منع نہیں کر سکتا. تو میں آ گیا ہوں. اب یہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو میں پھر مشکل میں آ جاؤں گا. آج 10 نومبر ہے. اقبال آج ایک دن کے ہیں، وہ 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے. جان ایلیا نے سوچا اقبال پیدا ہو گئے ہیں تو مجھے کون پہچانے گا، وہ 9 نومبر کو مر گئے. 9 نومبر کو جان کی برسی. پاکستان کا خواب شاید اقبال نے پیدا ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے دیکھا ہو، کیونکہ وہ روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. شاید اقبال نے پاکستان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہو، مگر اس کا ذکر محمد علی جناح سے نہیں کیا. عوام کو دھوپ میں کھڑے دیکھا ہو جو چھاؤں تلاش کر رہے ہوں، مگر چھاؤں کے بدلے ان کو ہر جگہ چھاؤنی نظر آ رہی ہے. سربراہوں کو فقیروں کی طرح دوسرے ملکوں سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کے گھٹنے پکڑتے دیکھا. یہ گھٹنے پکڑتے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا. بغیر زلزلے کے ملک کو ٹوٹتے دیکھا، نوجوانوں کو گھروں سے غائب ہوتے دیکھا ہو جو گھر والوں کو نہیں مل رہے تھے. میری تمام سرگزشت کھوئے ہو کی جستجو، یہ اقبال کا مثال ہے. پانی میں نہیں ملک کو قبضے میں ڈوبتے دیکھا ہو، پانی میں تو غیرت مند ڈوبتے. اردو کا کوئی قاعدہ دیکھا ہو جس پہ لکھا ہو الف سے انڈیا، بے سے بنگلہ دیش، بے سے پاکستان، اور آگے جا کر دال سے روٹی. نہ دال ہے، نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ایمانداری ہے. بے حسی کی وجہ سے لوگ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. فوج کے بیرک خالی پڑے ہوئے ہیں اور شہر کے بڑے بڑے مکانات ان سے بھرے ہوئے ہیں. یہ خواب قائد کو کس طرح بتاتے ہیں. اقبال ہندوستان کے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب خواجہ آصف کا سیالکوٹ ہے، فردوس عاشقاوان کا سیالکوٹ ہے. اقبال نے کہا تھا، میں جس دھرتی میں پیدا ہوا ہوں، جس لمحے تاریخ میں میں نے آنکھ کھولی ہے، جس ہندوستان میں زندہ ہوں، یہ سرزمین کیسی ہے کہ رہتے ساتھ ہیں مگر دل پھٹے ہوئے ہیں. بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب. جن کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پھیلائی نہیں. لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاطاً موجہ و ساحل سے گھبراتا ہوں میں. ان اشعار کا مطلب محمد علی جناح کو انگریزی میں بتایا اور پاکستان وجود میں آ گیا. مسلمانوں کو ایک نیا وطن مل گیا. پاکستان ہم کو ایک چمن کی طرح تحفے میں ملا تھا، مگر آج سہنے چمن کے گوشے میں بالوں پر کے ڈھیر، باغوں میں ٹوٹی ہوئی ڈالیاں، پشمردہ کلیاں، کملائے ہوئے پھول، خشک نہروں کے کنارے جھلسا ہوا سبزہ،
پسے دیوار چمن کسی دل شکستہ بلبل کے گیت۔ اس چمن کے بیچ ایک فوارہ ہے جس کے درمیان ایک ایٹم بم رکھا ہوا ہے۔ پانی نکلنے کے بجائے ایٹم بم سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اقبال تو پہلے کہہ گئے تھے، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے۔ نور حق سے جو منور ہوئی وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر یہ زمین قابل نہ تھی۔ آئین کے بارے میں پاکستان آ کر قائد نے اپنی پہلی تقریر میں رول آف لا پر بہت زور دیا، مگر ان کو نہیں معلوم تھا 77 سال بعد پاکستان میں رول آف لا کی جگہ لا آف رول آ جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن کو پراسٹیٹیوشن بنا دیا گیا۔ ترمیم ایک طوائف بن گئی ہے، جب دل چاہے لے آؤ۔ چھبیسویں ترمیم آ گئی، فوجیوں اور ججوں کی ملازمت سالوں بڑھ گئی۔ اب ایک اور ترمیم آ رہی ہے، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے جب نتیجہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو الیکشن پر اربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے 27ویں ترمیم میں اسمبلی کی مدت بھی 5 سال بڑھا دی جائے گی۔ ایسا ہوتے تو یہ ترمیم 1 منٹ میں منظور ہو جاتی، کیونکہ یہ ترمیم مریم پیش کرتی۔ مریم کی بات عیسیٰ کیسے ٹال سکتے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ فیض احمد فیض نے تو فارم 47 کے بارے میں لکھ دیا تھا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو ماضی بات نہیں۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی بات نہیں۔ اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف، جج چیف جسٹس سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا جج ہو، ججوں میں میرا تیرا پہلی بار سنا ہے۔ ہر جج کے ہاتھ میں ہتھوڑا، ان کو ہتھوڑا گروپ نہیں بننا چاہیے۔ نئی ترمیم نے فوج کے سربراہ کی مدت بڑھا دی ہے، 10 برس فوج کے سربراہ رہیں گے۔ جس دن یہ فوج کے سربراہ بنے تھے میں بہت خوش تھا، ایک حافظ قرآن فوج کا سربراہ، مگر ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن جو کہتا ہے اس پر وہ عمل نہیں کر رہے۔ سورہ آل عمران، پتہ نہیں سورت کی مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ سورہ آل عمران، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ کسی